السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معظم بھائی، آپ کو کیا بتایا جائے کہ اسلامی میسیج کرتے وقت کتنی بے احتیاطی سے کام لیا جا رہا ہے، اور ایسے میسیج کے پڑھ کے طبیعت خراب ہو جائے، اور یہ سارے کا سارا کام شیعہ حضرات نے ہر وہ بات جو ظاہراً بہت اچھی تھی، عقل کے مطابق تھی، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف منسوب کرتی، اور ہمارے بھائی پھر وہ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا۔ اور یہی نہیں، ایسے میسج کے جو صرف آسمانی خبریں ہو سکتی ہیں وہ لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اتنے میسج کرو گے تو اتنی خوشخبری ملے گی۔ بھئی آپ کو کس نے بتا دیا کہ اتنی خوشخبری ملے گی؟ یہ تو آسمانی خبر ہو سکتی ہے، اور اتنے میسج کرو جتنا آپ کو پیار ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میسجوں پر جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میسج کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو محبت حالانکہ ایک دلی معاملہ ہے، اور دل کی کیفیت کو میسجوں کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا۔ وہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک صحابی، یعنی کہ وہ صحابی خود بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کافر تھا، جب میں اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے کہا کہ وہ مجھے دکھلانے کے لیے، بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، بہرحال میں نے قتل کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سن کے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اشققت قلبک، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ یعنی کہ محبت ایک دلی معاملہ ہے۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے اشققت قلبک، اور یہاں پر میسجوں کے ذریعے محبت رسول کو پرکھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایسے میسج کہ ذی قعد کی خوشخبری تو جنت، رمضان کی خوشخبری تو جنت، یہ آسمانی خوشخبریاں ہو سکتی ہیں، کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ آج فاطمہ الزہرا کے پیدائش کا دن ہے، نہ کرو گے میسج تو نحوست ملے گی۔ اب یہ ساری کی ساری ڈرانا یا خوشخبری دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کام ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب خوشخبری دینا یا ڈرانا ہی تو نبی پاک یہاں پر کبھی اتنے میسج نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارا خوشخبری دینا یا ڈرانا، ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ ان میسیجز کا حکم کیا ہے؟ وہ ہر وہ آدمی جو سب سے پہلے خود سے کوئی حدیث کرتا ہے یا ایسا میسج اسلامی بناتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، تو بخاری شریف میں حدیث نمبر 1291 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 933 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر کوئی بہتان باندھا، فلیتبوأ، پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، من النار، آگ میں۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ جو آدمی اسلامی میسج جس کے پاس آتا ہے وہ یعنی کہ بغیر تحقیق کے آگے کر دیتا ہے، جبکہ وہ حقیقی اسلامی میسج یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ وہ سنتا ہے آگے بیان کرتا ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث کو منسوب کیا جا رہا ہے، جبکہ اس نے تحقیق ہی نہیں کی۔ اور اکثر لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ حدیث بیان کر دیتے ہیں، نیچے حوالے نہیں ہوتا۔ اور جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان حدیث بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے، پورے کے پورے باب باندھے گئے اس بارے میں۔ ابن ماجہ اٹھائیے، باب التوقی فی الحدیثی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے کا پورا باب باندھا گیا۔ اور احتیاط کس قدر کرتے تھے، یعنی کہ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے، ان عمرو بن میمون، حضرت عمر بن ممون آپ سے روایت ہے، قال ما اخطانی ابن مسعود عشیۃ خمیس الا اتیتہ فی، کہتے ہیں کہ ہر جمعہ رات کی شام کو میں ابن مسعود کے پاس حدیث سیکھنے جایا کرتا تھا۔ قال فما سمعتہ یقول بشیء قط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کبھی بھی میں نے یہ نہیں آپ سے سنا کہ آپ نے واضح یہ فرمایا ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہتے ہیں فلما کانا ذات عشیۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک شام آپ کے منہ سے یہ نکل گیا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب یہ الفاظ نکلے تو کیا ہوا؟ قال فنکسا، آپ نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ قال فنظرت الیہ وهو قائم، کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو گئے۔ محللتن ازرار قمیصہ، آپ کی جو قمیص کی گھنٹیاں تھیں وہ کھل گئی۔ قد اغرورقت عیناہ، آپ کی آنکھیں بھر آئی، اشک بار ہوئیں۔ ون تفقت اوداج ہو، اور آپ کی شیانیں جو ہیں وہ پھول گئی۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قال او دون ذالک، پہلے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہنے لگے یہاں اس سے کم فرمایا، او فوق ذالک، کتنی احتیاط ہے حدیث بیان کرنے میں، او فوق ذالک، یا اس سے کچھ زائد فرمایا، او قریبا من ذالک، یا اس کے قریب قریب فرمایا، او شبیہا بذالک، یا اس کے کوئی مشابہ۔ دیکھیں کتنی محتاط ہیں حدیث مبارکہ کو بیان کرنے میں، اور کتنی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں، اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ حضرت انس جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں انہو لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان محمد الرسول اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کاذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ کثرت حدیث بیان کرنے سے مجھے یہ بات منع کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر بہتان باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد حضرت زبیر سے پوچھا کہ لوگ بڑی بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، انی لا اسمعو کا تحدث عن رسول اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان، کہ میں نہیں آپ سے سنتا کہ آپ اس طرح حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کریں جس طرح فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اما انی لم افارق ہو، بہرحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا تو نہیں ہوا، یعنی کہ رہا تو پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں، ولیکن سمعت ہو، لیکن میں نے آپ سے سنا ہے، یقولو آپ فرماتے تھے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے میرے اوپر کوئی بہتان باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی کہ میں احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، لیکن میں بیان کر جاؤں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق، یعنی کہ میں جہنمی نہ بن جاؤں۔ اب صحابہ کرام علیہ الرضوان کی احتیاط دیکھیے، اور ہمارے میسیج کرنا، آج کل تو یہ ٹرینڈ نکل چکا ہے کہ اگر کسی سے حوالہ مانگ لیں، اور اگر مولوی تقریر کر رہا ہے مسجد میں، اس سے حوالہ مانگ لیں تو وہ غصہ کر جاتا ہے۔ کتنے ہم بے خوف اور بے دھڑک بیان کیے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث، نہ کوئی حوالہ نہ کوئی یہ بات، تو ہمیں یہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔